السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابتدائی بچپن، جس کی ایج جو ہے وہ ہے 3 سے 5 سال. ٹھیک، تو اس عمر کو پری اسکولر ایج بھی کہا جاتا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو انگلش میں صرف اس وجہ سے اسٹوڈنٹس بتاتی ہوں کیونکہ آپ اگر اپنے پیپرز میں بھی اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کی جو ہے وہ مارکس انکریز کرتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم فزیکل ڈیولپمنٹ یا جسمانی نشو و نما کے بارے میں پڑھیں گے. 3 سے جو 5 سال کے بچے ہیں ان کی جسمانی نشو و نما جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. بچے جو ہیں ان میں کوآرڈینیٹڈ ایبیلٹیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوآرڈینیٹڈ ایبیلٹیز کی میں ایگزامپل دوں تو بچے جو ہیں وہ جیسے بیٹ بال کھیلتے ہیں تو اس سے پہلے عمر میں بچے میں یہ اسکلز اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے. یا آپ دیکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے اگر وہ گلاس میں پانی ڈالے تو بہت سی دفعہ جو ہے وہ ان سے گر بھی جاتا ہے، لیکن اسی طریقے سے بچے سیکھتے ہیں. تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں اگر بچوں کو تھوڑا سا ان کے انوائرمنٹ کو ایکسپلور کرنے دیا جائے تو ان کے اندر بہت سی فزیکل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. چلنا، بھاگنا، دوڑنا، چھلانگ لگانا، کھیلنا، چلنا کودنا، پکڑنا، یہ تمام قسم کے جو کھیل ہیں وہ بچے اسی عمر میں ایکٹیولی کھیلتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے ذہنی نشو و نما، جسے ہم مینٹل یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو بچہ جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے نظریے کو نہیں سمجھ سکتا. اس کانسیپٹ کو کہا جاتا ہے ایگو سینٹرزم، جس میں بچہ جو ہے وہ صرف جو وہ خود سوچتا ہے وہی اسے لگتا ہے کہ دوسرے بھی ویسا ہی سوچتے ہیں یا دوسرے کا بھی پوائنٹ آف ویو وہی ہے، اور وہ صرف اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جسے کہ وہ خود سوچتے ہیں یا جو ان کا خود نظریہ ہوتا ہے. اس کو ایگو سینٹرزم کہا جاتا ہے. اور اس چیز کا اظہار جو ہے وہ بچے کھیل میں بھی کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کو جو ہے وہ کھیل کے دوران نزدیک رکھتے ہوئے بھی کھلونوں کے ساتھ جو ہے وہ اکیلا کھیلنا پسند کرتے ہیں. اگر ہم ان کی لینگویج کی بات کریں تو جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ایج رینج ہے پیدائش سے 3 سال، اس میں بچہ پہلا لفظ بھی بولتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں بڑی تیزی سے بچوں میں اضافہ ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ ان میں جملوں کی پختگی آ جاتی ہے، وہ اچھے طریقے سے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ سینٹینس بناتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو بچے اسی ایج کے اندر جو ہیں وہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی بچے اپنے ماحول سے بہت نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. ان کی جو آپ کہہ لو جو سمبولک لرننگ ہے یا جو ان کے تصورات ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. نئی نئی چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، زیادہ کویسچنس کرتے ہیں، اپنے ماحول کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے شخصی اور معاشرتی نشو و نما، جسے ہم پرسنالٹی اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. تو جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں تو اب بچوں کا جو سوشل سرکل ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ اسکول میں، نرسریز میں جو ہیں وہ ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں اور ان میں تھوڑا کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے، لیکن ود ٹائم ہوتا ہے. ہر بچہ جو ہے وہ اسکول انزائٹی شو کرتا ہے. بہت سے بچے جو بہت شوق بھی رکھتے ہیں اسکول جانے کا، جب وہ اسکول جاتے ہیں تو وہ بھی روتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائملی ایڈجسٹ کر جاتی ہیں. تو بچہ جو ہے وہ اپنے ایج گروپس کے ساتھ جو ہے وہ ایج فیلو یا پیئر گروپ جس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی آپ کہہ لو فرینڈ شپ بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں. اور بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، مقابلہ بھی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنی ایبیلٹیز کا جو اظہار ہے وہ اسی عمر میں کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کی وہ دیکھیں معاشرتی نشو و نما تو وہ بھی تیزی سے بڑھتی ہے. بہت سے بچوں کی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ کتنے شائع ہیں، کتنے کانفیڈنس ہیں، دوست بنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، کسی دوسرے بچے کے ساتھ بات شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. تو وہ سب کچھ اس ایج میں بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ اگر جذباتی نشو و نما کی بات کریں تو جسے ہم ایموشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو وہ بھی بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے. ایموشنز میں ڈر، خوف، اپنی فیلنگز آ جاتی ہیں. تو بچے جو ہیں وہ بھی مختلف جو اپنے ڈر اور خوف ہوتے ہیں اس کا اظہار کرنا سیکھتے ہیں. اور وہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ زیادہ تر بچوں کو ڈانٹ یا مار پیٹ سے ہوتا ہے. تو
تو اس عمر میں ان چیزوں سے بہت اوائڈ کرنا چاہیے. یہ چیزیں بچوں کے اوپر بہت اسٹرانگ امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، جو کہ ان کی لیٹر لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے. بچوں میں جو ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں جیلسی کی یا کسی سے حسد کرنا، وہ بھی اسی ایج کے اندر بچوں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ سب کچھ جو بچے ہیں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو ماحول کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی، ان کی سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور جو گھر ہے یا پیرنٹس ہیں، وہ آپ کہہ لیں وہ بہت امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں. اگر وہ بچوں کے ساتھ بالکل دوستانہ ماحول رکھتے ہیں اور گھر کا انوائرمنٹ اچھے رکھتے ہیں، پیرنٹس کے بیچ میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہے، تو بچہ بھی وہی چیز سیکھے گا اور اس کی پرسنالٹی کے اندر وہی جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں وہ پرومیننٹ ہوتے ہیں. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس آپ کو یہاں تک کی چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنا کریں گے بچپن کا درمیانی دور، جو کہ 5 سے 13 سال کی عمر ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.